بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا اسپاٹ لائٹ ود ہوما۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ ایک نئے دن کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، کوئی چھوٹی اچھی سی بات بھی شیئر کروں گی۔ چلیں دیکھتے ہیں آج پورے دن کی روٹین میں کیا تھا۔ اچھا، جب صبح میرے پاؤں میں بہت تکلیف تھی تو میں نے سوچا کہ چلیں پیڈی کیور کرتے ہیں، اور پیڈی کیور کی ساری سروسز میں نے گھر میں خود لی۔ کافی لانگ سٹیپس تھے، ڈیٹیل میں آپ کو پھر کبھی اس کی ویڈیو بھی دکھا دوں گی، لیکن آج جو میں نے کیا پانی میں وہی ایک بیبی شیمپو اور ساتھ میں لیمن کیوں ٹیننگ ریموو کرنے کے لیے، اور سالٹ جیسے سب کو پتہ ہوتا ہے۔ دین اس کو میں نے ڈپ رکھا نیم گرم پانی میں 10 منٹ۔ سیکنڈ سٹیپ میں نے لیا تھا کیسٹر آئل۔ کیسٹر آئل بہت اچھے طریقے سے مساج کرتا ہے، کیونکہ ہمارے پاؤں کی جلد تھوڑی سی رف ہوتی ہے، تھک ہوتی ہے۔ میں نے تقریباً اس کو 10 منٹ اگر ڈپ رکھا تھا تو 10 منٹ ہلکا ہلکا دونوں پاؤں میں 5 5 منٹ کا کیا تھا۔ خود سے کرنا مساج بہت مشکل ہوتا ہے۔ دین اسکربنگ، تھرڈ اسٹیپ آپ کہہ دیں، نمک، چینی اور لیمو تینوں چیزوں کو آپ نے اسکربنگ کرنی ہے۔ یہ میں نا ایسے ہی بیٹھی ہوئی تھی، میں نے کہا چلو کرتے ہیں۔ پھر میرے ذہن میں جیسے کہتے ہیں نا، جب انسان کام کرتا ہے آئیڈیاز آ جاتے ہیں، تو میں نے کہا چلو یہ اس کی ویڈیو بناتے ہیں۔ اچھا، کوئی ہیلپر بھی نہیں تھی اس ٹائم میرے پاس، تو میں نے کہا چلو خود سے ہی جیسی بھی ویڈیو بنتی ہے۔ تو یہ تینوں چیزوں سے میں نے اسکربنگ کی، ایون دو کہ جگہ بھی پراپر نہیں تھی، اور خود سے سروس لینا بھی مشکل تھا۔ اسکربنگ کے بعد ایک اور اسکربنگ تھی، وہ تھی کافی کے ساتھ ہلدی کی، لیکن کافی میرے پاس تھی ہی نہیں۔ لاسٹ میں ایلو ویرا جیل یا ایلو ویرا دوسری آپ کے پاس کوئی بھی آپشن آپ لے سکتے ہیں جو گھر کی ہوتی ہے، اور ویزلین آپ کے پاؤں کو انتہائی ریلیکس کرے گی۔ اچھا، اتنا ڈیٹیل میں میرا نہیں ہوا مجھ سے، کیونکہ خود سے سروسز ساری لے رہی تھی۔ پیمپرڈ اگر آپ کو کوئی دوسرا کرے تبھی آپ ہو سکتے ہو، ورنہ آپ نہیں ہو سکتے۔ بہرحال اپنے پیسوں کو سیف رکھیں اور گھر میں ان 4 5 سٹیپس کو کریں، آپ کے پاؤں خوبصورت ترین ہو جائیں گے۔ ابھی میں نے پاؤں کے نیلز کی کوئی شیپ نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کیا، بیسکس اسکربنگ وغیرہ سے میں نے سارا کلیئر کر لیا۔ اچھا، وہ کام ہو گیا۔ پھر روٹین جسے تھی، پھر آپ کے ساتھ کوئی بات شیئر کرنی تھی۔ سب سے پہلے تو میں تندوری روٹی کا، بہت سے لوگ مجھے پوچھتے ہیں تندوری روٹی کیسے گھر میں بناتے ہو بغیر تندور کے، تو یہ میں نے یہیں سے جسے کہتے ہیں یوٹیوب سے ہی سیکھی تھی، اور پھر پروین کو بھی سکھا دی تھی۔ آج مجھے پروین نے بہت عرصے کے بعد بنا کے دی تھی، کیونکہ گرمی بیچ میں بہت تھی، بہت مطلب اس پہ تھوڑا سا ٹیکنیکلی چیزیں ہوتی ہیں، تو میں نے کہا تھا کہ نہیں تم مت بناؤ۔ اور آج میں نے کہا تھا بھجیا بنی ہے تو اس کے ساتھ ہم نا یہ کلپ دکھا دیتے ہیں، اور میں بھی سیم وے سے بناتی ہوں، یہ نہیں کہ میں نہیں بناتی، میں خود بھی بناتی ہوں۔ کسی دن میں اسے کہوں گی کہ وہ ویڈیو بنائے تو پھر میں بناؤں گی انشاءاللہ، اور بہت اچھی بنی تھی الحمدللہ۔ دیکھیں بالکل تندور کی روٹی کوئی فرق نہیں ہوتا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی اچھی، ٹیسٹ میں بھی بہت اچھی ہوتی ہے، اور اگر آپ دیسی گھی لگا لیں تو پھر مزہ اور زیادہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ ساتھ میں نے رنگس کے پیاز کٹ کر لیے تھے، اس کے اوپر وہی لیمن جوس، دھنیا اور لال کٹی مرچ اور زیرہ وغیرہ ڈال کے تھا۔ بھجیا بھی بہت مزے کی بنی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے ایک پراپر میل سا سیٹ ہو گیا تھا۔ تو ایسے کر لو نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھ لو تو کھانا خوبصورت بھی لگتا ہے اور کھانے کا مزہ بھی آتا ہے۔ اگین وہی قہوہ، اور بات بھی آپ کے ساتھ کیا شیئر کرنی تھی، ہم کچھ ڈسٹرب تھے، اور جیسے کہتے ہیں نا بندہ جب ڈسٹرب بھی کیا ہونا۔ آج ہماری ایک ہیلپر تھی نازیہ، وہ چلی گئیں، کل گئی تھیں، آج سیکنڈ ڈے تھا۔ اچھا، جیسے کہتے ہیں نا انسان روز ایک بندے کا صبح صبح آتا ہے، اب یہ نہیں کہ یہ کام شام ہوتے ہیں، وہ میرے ساتھ ویڈیوز میں بھی اکثر آپ نے دیکھی ہوں گی جو کلین کرتی تھیں، تو میں اسے یہی کہتی تھی نازیہ دعا کرو میری ویڈیوز جو ہیں نا سارے چینل کی وائرلز ہو جائیں، مجھے اچھا ایک بوسٹ مل جائے، کامیابی ملے، اور ساری دعائیں وغیرہ وہ تو اچانک ہی بس اس کو کوئی اسٹیپ اٹھانا پڑا۔ آف کورس یہ لوگ باؤنڈ مطلب ہوتے ہیں اپنے ہسبینڈ کے اوپر، ان کا سارا ڈپینڈ کرنا ہوتا ہے، اس کے ہسبینڈ کا ڈیسیژن تھا۔ یہاں مہنگائی بہت، ریزن مہنگائی اور سورس آف انکم، حالانکہ دونوں کمانے والے تھے، اور اس کا اتنا ہم سب کو دکھ لگا۔ ہمارے آتی تھی، کام کرتی تھی، 5 بجے تک ہمارے ساتھ رہنا، اعتماد کے لائق عورت، سارا گھر اس کے اوپر ہوتا تھا، ہر کمرے میں کوئی ہے نہیں ہے، وہ اپنے کام کر رہی ہیں، تو انسان کو ہو جاتا ہے نا ایک پل کے لیے، اتنا بے حس تو کوئی بھی نہیں ہوتا آپ کے ساتھ رہتا ہو آتا ہو، اور ایک دم وہ اچانک چلا جائے تو پھر آپ کو فیل ہوتا ہے۔ بے شک ایک نیا بندہ آ کے اس کی جگہ لے لیتا ہے، وہ کام نہیں رکتے، زندگی نہیں رکتی، کام چلتے ہیں، کسی کا ویٹ نہیں کرتے، لیکن آج ہم سب جسے کہتے ہیں اس کو مس بھی کر رہے تھے، ایون دو کہ وہ ہم سے مل کے بھی نہیں گئی، اس کی اپنی مجبوری تھی، وہ اپنی مجبوری میں سچی تھی، وہ پریشان بھی تھی، اور پریشان اس لیے کیونکہ ایک نئے شہر گاؤں میں جا کے رہنا، بچوں کی تعلیم وغیرہ سے ہٹ کے، اور یہاں پہ ان کا خرچہ ہی نہیں ہوتا، بلز اتنے آ گئے ہیں، وہ گھر کے کرائے دیں، بلز دیں، بچوں کی تعلیم دیکھیں،
اپنی زندگی کے لیے روٹی کا انتظام کریں تو وہ سارے جو جسے کہتے ہیں سب کچھ ملا ملوک اور ان کا تو سب کچھ اسپینڈ ہو جاتا ہے۔ تو انسان کتنا ہو جاتا ہے نا کہ بے بس سا۔ اب وہ گاؤں چلی گئی ہے، وہاں وہ یہی سوچتی تھی کہ میں کروں گی کیا؟ پروین کی وہ رشتہ دار ہے، وہ اس کو بتا رہی تھی کہ میں اب سبزیاں شاید وہ صاف کرے اور وہ کام اس کے لیے الگ سے مشکل ہوگا۔ آف کورس آپ ایک روٹین میں سیٹل ہو جاتے ہو۔ بے شک یہاں بھی تھکاوٹ والا کام ہو جاتا تھا، لیکن اللہ اس کے لیے آسانیاں کرے۔ بہت جسے کہتے ہیں نا ہمیں ایک جسے کہتے ہیں انسان کو ڈسکس ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ولاگس میں یہی نہیں ہوتا کہ صرف اپنے آپ کو ڈسکس کیا جائے۔ تو یہ سارے کام وہ کرتی تھی، جو بستر اور ساری بیڈ شیٹس وغیرہ کرنا، اور اب وہ ہوتی تو اس نے کرنا تھا، اس کو میں نے صرف بتا دینا تھا کہ نازیہ اس طریقے سے یہ والی بیڈ شیٹس ڈال دو، تو یہ کام اس کے ہوتے تھے۔ اب پروین کے ساتھ کہہ رہے ہیں اور اس کو یاد بھی کر رہے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کرے، اور اگر اس کا ہسبینڈ اس کا ہسبینڈ اس کو 3-4 مہینے کے بعد واپس بھی لے آئے، جسے کہتے ہیں کہ جب اس کو ہوگا، وہ یہی چاہ رہی تھی ایون کہ وہ اپنے بھائیوں سے کہہ سکتی تھی، لیکن وہ عورت اچھی تھی، اس نے یہی کہا کہ بھئی جھگڑا نہ ہو، گھر میں کوئی بدمزگی نہ بنے، میں چلی جاتی ہوں۔ تو بس یہ چھوٹی سی ایک سٹوری سی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک ساتھ چل رہا ہوتا ہے اور ایک دم وہ ساتھ چلا جاتا ہے، اس کی لائف بالکل ٹوٹلی چینج ہو گئی۔ تو دیکھیں اپنے آپ کو بھی رکھ کے دیکھیں نا، اگر ہم بھی جاب کر رہے ہوں تو ہمارے لیے بھی کتنے مسئلے ہو جاتے ہیں کہ ایک اسکول سے جیسے لیڈیز کے لیے ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے جابس کے لیے بھی آسانیاں ہی دیکھتا ہے اب کے دور میں، تو وہ بھی انسان ہی تھی اور اتنی مشکل سے یہاں تک بھی آتی تھی، سردی گرمی دھوپ، سردی اتنی شدت میں بیماری میں بھی آتی رہی ہے۔ اللہ اس کے لیے آسانیاں کرے، اس کو جہاں بھی ہے وہ اس کو خوش رہے، اور بہترین سے بہترین اس کے لیے عافیت ہو۔ دعا کر دینے میں نا وہ جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اچھا کرے گا، اور انشاءاللہ وہ بھی خوش رہے گی۔ تو بس یہاں پہ یہ روٹین کے کام ہو رہے ہیں اور زندگی کے چلتے ہی رہیں گے۔ تو نئی جو آئی ہیں ان کو سمجھا دیے گا، ان کو پورا دل لگا تھا سمجھانے میں نا، کیونکہ پھر وہ کام ہوتے ہیں کچھ ایسے آپ ڈیٹیل میں سمجھاؤ، ڈسٹنگ ایسے کرنی ہے، بیڈ شیٹس یہاں رکھنی ہے، اور کلیننگ یہ حصے کی ہوتی ہے، ساری صفائی وغیرہ، ہر گھر کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے ہی طریقے سے چلتا ہے، ساتھ ساتھ سارے کام ہوتے رہتے ہیں، تو کام جو ہیں وہ تو پھر ٹائم ہی لیتے ہیں، اور ٹائم کے ساتھ ساتھ سب کو سمجھ بھی آ جاتی ہے۔ تو اب یہاں تک پروین جسے کہتے ہیں کہ اس نے چائے بنا دی، چائے پی لی، لیکن اب میرے دماغ میں پھر ایک تھا کہ آج اب ایکٹیو رہنے سے نا انسان بہت کچھ کرتا رہتا ہے، ورنہ ڈل کے بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ آج میں نے ایک ہی گو میں ویڈیو بنانی ہے، جیسا بھی مجھ سے بولا جائے گا بس ٹھیک ہے، ادروائز میں بہت ٹائم لیتی ہوں ریکارڈنگ، ساتھ میں اپلوڈنگ کے، تو ساتھ میں نے یہ ایک اور کام چھیڑ لیا، میں نے الماری ٹھیک کرنی تھی، تو میں نے کہا یہ سارا دیکھا تو اتنی ڈسٹ تھی، میں نے کہا چلو چیزیں ساری نکالتے ہیں، ان کو سب ٹھیک کرتے ہیں پورے حصے کی، میں نے کہا پھر مجھے یہ تھا کہ اب اذان ہو چکی ہے اور اذان کے تک تو میں نہیں اسے کر سکوں گی، میں نے کہا چلو جتنی بھی اب بنتی ہے ویڈیو دیٹس اوکے فائن، اس کو تو ہم ایز اٹ از ہی لگائیں گے اور کام کو ہم روک دیں گے، اور پھر ہم پہلے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، پھر ادروائز بہت لیٹ ہو جاتا ہے، اور میں جسے کہتے ہیں جب تک یہ ویڈیوز میرا جو ٹارگٹ ہوتا نہیں ہوتی، وہ دماغ کے اندر نا ٹینشن سے رہتی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں، اسکن کیئر کی چھوٹی چھوٹی سی جو ضرورتیں ہوتی ہے، ہیئر کلپس، پینس، نیل کٹرز، سب میں نے باہر نکال کے رکھ دی ہیں، ٹریولنگ بیگز ہیں، سارے جیولری کے پاؤچز ہیں، ساری جیولری بھی چھوٹی 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 چیزیں جو ہوتی ہیں پونیز وغیرہ۔ اچھا یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں الماری کا اندر سے حصہ سامنے، اب آپ کو ہیئر ڈائی نہیں میں یوز کرتی، میں نے کہا تھا میں اسپیشلی دکھاؤں گی یہ لوریل کا ہیئر اسپرے، مجھے تقریباً 1 سال سے زیادہ، یہ 1 سال نہیں بلکہ 8 مہینے، ڈائی مجھے 1 سال ہو جائے گا، جو کہ میرے بہت سے خلاف ہیں میرے کہ ڈائی کرواؤ، لیکن میں ڈائی ایزیلی نہیں کرواتی، انشاءاللہ نومبر میں بس اب میرا ہے جب میں ہیئر کٹ کرواؤں گی تب میں کرواؤں گی انشاءاللہ۔ ابھی پوری رات تک تو میں یہ وارڈروب ٹھیک کروں گی، مغرب کی اذان سے پہلے میں آئی تھی تھوڑا سا باہر کا، مجھے ہوتا ہے کہ کلپ دکھاؤں، اور ابھی باہر سے میں آپ کو ساتھ ساتھ آنٹ ملی تھی نیبرس میں، ان کو سلام وغیرہ کیا، وہ پوچھ رہی تھی واک پہ نہیں جا رہی، میں نے کہا نہیں گرمی بہت زیادہ ہے، واک کو کوئی میرا نہیں پلان بنتا اتنی گرمی میں، گھر میں ایکسرسائز کر لو اور یوگا وغیرہ کر لو، اور وہ سب چیزیں جو ہے نا صحیح رہتی ہیں، واک والا اسٹیمنا نہیں یہ بھی بن رہا۔ ساتھ ساتھ ایلو ویرا کی سچویشن بھی دیکھ لیتے ہیں جو آپ کو میں نے لاسٹ دکھائی تھی، یہ پہلے ہم لوگ چھت کے اوپر رکھے تھے، چھت پہ نا یہ سارے جل سے گئے تھے، تو پھر ہم نے اس میں کھاد ڈال کے اس کو یہاں رکھے ہیں، اور یہ بڑے اچھے طریقے سے نا جسے کہتے ہیں اب گرو کر رہے ہیں، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا
तमाम इसकी जो जलापन होता है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हम इसका मैं सारा निकाल के तो पत्ते मतलब इसको वो करवा के फिर मैं इसको फ्रीज़ करवा दूँगी और क्यूब्स में बना के रख दूँगी। तो बस अब यही छोटा-सा व्लॉग, छोटी-सी बातें ज़िंदगी की रूटीन और सारे दिन की आपके साथ शेयर की, क्या किया और बस इसी तरीके से ज़िंदगी चलती रहती है, गुज़रती रहती है। अल्लाह ताला अच्छे तरीके से ज़िंदगी को गुज़ारे, आफ़ियत के साथ, दुआओं की कबूलियत के साथ। सबके लिए बहुत-बहुत ज़्यादा दुआएँ हैं। जो कोई वीडियो देख रहा है अल्लाह ताला सबकी आसें मुरादें पूरी करे और मेरी भी पूरी करे और जल्दी से मेरा चैनल जो है ना वो अच्छे तरीके से ग्रो कर जाए। बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।